الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذران کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق مسند صدارت پر جلوہ افروز قاری عبدالخالق زاہد صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ، انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ صغیر احمد چشتی صاحب زیدہ شرفہ، علامہ عابد فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور راجہ کامران صاحب اور دیگر معززین علاقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حد و حساب کرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے احیاء کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی پلیدی دور فرماتے ہیں۔ اہل بیت سے مراد اس آیت میں کون سے افراد ہیں؟ اس پر تین آرائیں ہیں علماء کی، اور ان میں جو راجح رائے ہے، صحیح رائے ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ازواج مراد ہیں، یہ پہلی رائے ہے۔ اس آیت میں ازواج مراد ہیں، اور دوسری رائے اس آیت مبارکہ سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ فاطمہ پاک اور حسنین کریمین ہیں، یہ دوسری رائے ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ ازواج بھی شامل ہیں اور یہ حضرات بھی شامل ہیں۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحسنی الگیلانی فاتح قادیانیت سے، حضرت سیدنا صدر الدین گیلانی یہ ملتان کے اولیاء کاملین میں سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ استفتاء کیا، سوال کیا کہ حضرت اس آیت تطہیر سے مراد کون سے افراد ہیں؟ فاتح قادیانیت وارث علوم فاطمیہ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت سے مراد ازواج بھی ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں۔ ہم الحمدللہ اعتدال والی رائے رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں اور ان کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے: وَإِذَا لَقُونَا بِوَجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش خود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہروں سے ملتے ہیں، جب ہم سے ملتے ہیں، آپ کے متعلقین سے ملتے ہیں، تو ہم ان کے چہروں پر ایسا اثر پاتے ہیں لا نعرف، جس کو ہم نہیں جانتے، یعنی وہ روکھے ہوئے انداز سے ہم سے ملتے ہیں۔ فغضب النبی غضبا شدیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے، وقال والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
لا يدخل قلب رجل ایمان، اس شخص کے دل میں ایمان نہیں داخل ہو سکتا جو میرے اہل بیت سے میرے لیے اور اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ تو یہ ایمان کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی کہ میرے اہل بیت سے میرے لیے محبت رکھے۔ تو سیدہ عائشہ پاک سے بھی محبت رکھنا اس آیت میں شامل ہے کہ نہیں؟ حدیث میں اہل بیت میں ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی سیدہ فاطمہ پاک سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں۔ تو اعتدال یہی ہے کہ ہر صاحب وقار کو اس کا وقار دیا جائے، ایک طرف رجحان زیادہ رکھنا، ایک طرف کم کر دینا، یہ اعتدال پسندی نہیں۔ اسی وجہ سے مسالک بنیاد میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، رواہ البخاری، بہترین امور وہی ہیں جو درمیانے ہوتے ہیں، نہ افراد اچھا ہے نہ تفریق اچھی ہے۔ آج حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے اکٹھے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو طریق سے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مجموعی فضائل اہل بیت کے بیان کیے جائیں، مولا علی اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اور ایک انفرادی طور پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل بیان کیے جائیں۔ میں دونوں طریق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر احادیث پیش کرتا ہوں۔ لیکن جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار میری نظر سے گزرے، پڑھا تو بڑا لطف آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے ان کی ولادت سے فرمایا کہ قریش سے ایک عالم پیدا ہوگا جو زمین کو علم سے بھر دے گا، تو جس کے علم کی گواہیاں زبان رسالت سے مل رہی ہوں، اس شخص کے علم کی ماپ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت نبی تمہاری محبت، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس میں ہم پر فرض کر دی ہے۔ آیت سنیے نا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس طرف اشارہ دے رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، جو قرآن لا ریب اترا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں اس میں اللہ نے آپ کی محبت ہمارے لیے لازم قرار دے دی ہے، اور فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، میں آپ کی عظمتیں کیا بیان کروں، آپ کی عظمت کے لیے صرف ایک دلیل ہی کافی ہے کہ نماز میں اللہ نے آپ پر درود پڑھنا ہم پر لازم رکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وعلی آل محمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کی عظمت کیا بیان کروں کہ ہر نمازی نماز میں آپ پر درود شریف ضرور پڑھتا ہے۔ یہ آپ کی عظمتیں ہیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ، اور یہیں سے سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کی نفرات میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، آپس میں کتنی محبت تھی۔ اگر اختلاف ہو تو کوئی کسی کی فضیلت بیان نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ 6 لوگ نہ تمہیں بتاؤں کہ جن پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے اور پچھلے گزرے ہوئے تمام انبیاء نے بھی لعنت کی ہے، سنو وہ 6 لوگ کون ہیں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے کلام میں زیادتی کی، اپنی طرف سے ان کے الفاظ میں تغیر اور تبدل کر دیا، جو اللہ نے نازل کیا اس کو موڑ توڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ پہلا گروہ ہے جو لعنتیوں کا گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ تقدیر جھٹلانے والا، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی اس کو جھٹلانے والا جو شخص لعنتی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ظلم اور جبر کے ساتھ تسلط حاصل کرے اور لوگوں پر ظلم کرے۔ اور چوتھا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے والا اور حرام کو حلال کرنے والا یہ گروہ بھی لعنتیوں کا گروہ ہے۔ اور اگلی بات والمستحل من اطرۃ ما حرم اللہ والتارک للسنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ شخص جو میری اہل بیت میں کسی فرد کی توہین کا مرتکب ہو وہ بھی لعنتی ہے، اور جو میری سنت کا تارک ہو وہ بھی لعنتی ہے۔ تو 6 لوگوں پر سیدہ عائشہ پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ زبان رسالت سے لعنت جاری ہو. یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے. تو اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفیق ہے. میں نے اس پر آپ کے سامنے 2 دلائل پیش کر دیے. اسی تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث متعدد کتابوں میں اور متعدد طریق کے ساتھ موجود ہے، اس کا انکار ناممکن ہے. آپ نے فرمایا علی قرآن لا میرے قریب آ. حضرت علی فرماتے میں نے قرآن اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی تھے، اور عیسیٰ کے لیے ایک گروہ ایسا تھا جو افراد کا شکار ہوا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو تفرید کا شکار ہو گیا. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا کہ نہیں کہا؟ عیسائی نے کہا. تو محبت میں حد سے بڑھ گئے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا ہی انکار کر دیا، وہ یہودی ہیں، اور انہوں نے سولی چڑھانے کے لیے پورا اہتمام کر دیا. تو 2 گروہ بنے حضرت عیسیٰ کے لیے، حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور حد سے زیادہ نفرت کرنے والا. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے. تیرے لیے بھی 2 گروہ بنیں گے. ایک حد سے زیادہ محبت کرے گا، وہ بھی گمراہ ہوگا، اور ایک تیری شان میں بہت کمی کرے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کیا ہے؟ فضائل صحابہ کتاب امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. النہی عن سب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدسی نے اور اکابرین اہل سنت کی معتمد اور معتبر کتابوں میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھ سے محبت کے داعی ہوں گے ان کی نشانی میں بتا دیتا ہوں. وہ سلف صالحین پر طعن کریں گے، تجھ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، اور صالحین اور ایک حدیث میں میرے اصحاب پر لعن طعن کریں گے. یہ نشانی کس نے بیان فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں فرمائی؟ کیونکہ آپ سے بڑھ کر امت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے خود کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی سے منافق محبت نہیں رکھ سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا. اچھا محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کسی سے جب محبت کرتے ہیں تو اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع کر کے دکھا. تو محبت کا پہلا تقاضا اتباع ہے. تو جو حضرت علی سے محبت کرے گا وہ حضرت علی کی اتباع کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ریش مبارک داڑھی مبارک سینے کو بھرتی تھی. تو جس کو حضرت علی سے محبت ہو کم از کم سنت کے مطابق داڑھی تو رکھے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی داڑھی مبارک پر میں نے مختلف روایتیں پڑھی ہیں، سب کا حاصل یہی ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کی سینے کو بھر لیتی تھی، یعنی سنت کے مطابق داڑھی رکھی. اور دوسرا آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہو تو والد کے دوستوں کو گالیاں دیں تو آپ محبت کے دعوے میں سچے ہیں. تو جو حضرت علی سے محبت کا دعوے دار ہو وہ صحابہ کے لیے کوئی ہلکی زبان استعمال کرے، کیا دعوے میں سچا ہے؟ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت دیکھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نزاع ہے اور قریب المرگ ہیں، مثال کا وقت قریب ہے. فوراً گھر والوں کو کہا کہ حضرت علی کو بلوائیے، میں ان سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فرمایا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دو. اچھا غسل اولاد دیتی ہے، عزیز و اقربا دیتے ہیں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ میرے ہاتھوں سے غسل کیوں لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے آپ کے ہاتھوں سے غسل لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ان ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا گیا تھا. تو یہ محبت
اور عقیدت اور تعظیم کی اعلیٰ مثال ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بخ بخ یا علی، خوشخبری تیری علی، خوش نصیب ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کو علی جنت کا پروانہ نہ دے۔ حضرت علی نے فرمایا پھر آپ کو بھی خوشخبری ہے، علی اس کو پروانہ دے گا جس کو صدیق اکبر سے محبت ہوگی۔ یہ تفسیر ہے قرآن کی آیت رحماء بینہم کی، کہ آپس میں صحابہ کیسے ہیں؟ شفیق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعظیم و تقریم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت یہ قرآن کریم کو اکٹھا کرنے والے اور قرآن میں فقاہت رکھنے والے صحابی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں، فوراً بھاگ کے گئے اور گھوڑے کو پکڑ لیا اور بیٹھنے میں ان کی مدد کی۔ حضرت عباس نے کہا یہ کیا ہے؟ زید بن ثابت نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ کے گھر والوں کا ادب ایسے ہی سکھایا گیا ہے۔ حضرت عباس نے جھک کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ کے صحابہ کا ادب ایسے سکھایا گیا ہے۔ تو آپس میں تعلقات جوڑنے کی بات کریں، جب تنقید اور تنقیص کے دروازے کھولیں گے تو دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، اور دلوں میں جب نفرتیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر معاملات اور تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں گے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ تو میں کہتا ہوں۔ اچھا، ہم ہر صحابی کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ۔ کبھی ذہن میں سوال آیا کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ کے ساتھ یہ لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ ان کے چہرے کو منور کرے، روشن کرے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، دونوں وجوہات علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ الکریم اس لیے کہتے ہیں، مفتی مکہ علامہ ابن حجر مکی جو 9ویں صدی کے مفتی مکہ رہے ہیں، فرماتے ہیں لم یعبد الاوثان قط لصغرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پانے والے علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ نے اس امتیازی شان سے نوازا ہے کہ آپ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو روشن رکھا ہے، برکت والا رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں نہ بدکاری کی، نہ شراب پی، نہ کسی بت کو سجدہ کیا۔ ایک سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے، دوسری مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، ہم الحمدللہ سادات کی کتنی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کی آل ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت اور تعظیم کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سب سے پہلے کس نے راضی کیا تھا سیدہ پاک کے نکاح کے لیے؟ نہیں پتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے راضی کیا تھا کہ آپ سیدہ پاک سے رشتہ کر لیجیے۔ تو سیدوں پر ان دونوں کا یہ پہلا احسان ہوا کہ حضرت علی نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دیں گے؟ انہوں نے کہا تم جاؤ، تمہارے میں وہ تمام کی تمام خاصیتیں اور کمالات نظر آتے ہیں کہ تم سیدہ پاک کے اہل ہو۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزارش ہے۔ آپ نے فرمایا حق مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو تمہاری زرع تھی حتمیہ، جس کا نام علماء نے لکھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ بس میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بیچ کر آؤ اور جو اس سے رقم ملے وہ سیدہ پاک حق مہر ہوگی۔ جب زرع اٹھا کے بازار کی طرف جا رہے تھے، حضرت عثمان نے پوچھا کدھر جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بیچنے جا رہا ہوں حق مہر کے لیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے 480 درہم میں فروخت کر دو۔ 480 درہم میں حضرت علی نے حضرت عثمان کو فروخت کر دی۔ 480 درہم حضرت عثمان نے حضرت علی کو دیے اور زرع بھی واپس کر دی، کہنے لگے حق مہر میری طرف سے۔
رشتے کے لیے بھیجا کس نے؟ شیخین کریمین نے. اور حق میں کس نے دیا؟ عثمان غنی نے. اس نکاح کی عظمتیں کیا ہیں کہ پوری دنیا میں سادات کرام اس نکاح کے بعد ہی دنیا میں آئے ہیں. تو شیخین ہوں یا صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی کی ذات ہو. مولا علی نے جا کر رسول اللہ کو بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کا حق میں حضرت عثمان کی طرف سے آیا ہے. آپ نے فرمایا عثمان جنت کما گیا ہے. عثمان جنت کما گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میں علی کے ساتھ کروں. اور جب یہ نکاح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40,000 فرشتوں نے اس نکاح میں شرکت کی تھی. تو حقائق کو سمجھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 گروہ بنے. میں نے جو پہلے حدیث پڑھی تھی, حد سے زیادہ محبت کرنے والے اور آپ کی شان میں تنقیس کرنے والے. تنقیس کرنے والوں کا ذکر تو آج میں نے جمعے میں کر دیا, جن کو خوارج کہتے ہیں, اور محبت میں غلو کرنے والوں کو روافض کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق ہیں بعد الثلاثۃ الخلفاء الرسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خلفاء کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے کی زمین کی سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت ہے. اور یاد رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق ہمارے عقیدوں کی خود ہی تصحیح فرما دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک گروہ وہ ہے جو آپ کو خدا سمجھتا ہے, اس کو نصیری فرقہ کہتے ہیں. تو حضرت علی خدا تو نہیں. آپ نے فرمایا لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے مجھے الوہیت کا منصب سونپا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے بندے کا بیٹا ہوں. دوسرا گروہ وہ حضرت علی کے لیے جو ان کو نبیوں سے افضل سمجھتا ہے. یہ عقیدہ بھی کفر ہے, کیونکہ غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعلق خود فرمایا لا اجد احدا فضلني على ابي بکر و عمر الا جلدته حد المفتری, کہ میں خود یہ کہہ رہا کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے بھی فضیلت نہ دی جائے, نہیں تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے 80 کوڑے ماروں. تو یہ ہے عقیدہ اقتدار پسندانہ عقیدہ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم پر کھڑے ہو کر حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ حدیث اتنے طریق سے مروی ہے کہ حدیث کا بہت بڑا امام ذہبی فرماتے ہیں فَمَتْنُهُ مُتَوَاتِرٌ حَسَنٌ عَالٍ. یہ حدیث اتنی زیادہ طریق سے اتنے صحابہ سے مروی ہے کہ اس کا انکار کرنا ناممکن ہو گیا. فَمَتْنُهُ مُتَوَاتِرٌ حَسَنٌ عَالٍ. بڑے الفاظ ہیں یہ جو حدیث کے طالب علم جو حدیث کی 65 قسمیں پڑھتے ہیں علماء کرام وہ جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر سند اور صحت کی کوئی دلیل نہیں کہ جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ گھر میں مفلسی ہے, آپ نے حضرت علی سے میرا نکاح تو کر دیا لیکن تنگدستی میں وقت زیادہ گزرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذرا سنیے جس کو 10 لاکھ حدیثوں کے عالم امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا. حدیث ہے اما ترضین ان زوجتک اقدام امتی سلما واکثرهم علما واعظمهم علما. تو فاطمہ اس بات سے راضی نہیں کہ میں نے تجھے وہ گوہر نایاب دیا ہے جس میں 3 خاصیت ہیں. اسلام لانے میں بھی اس نے سبقت رکھی ہے, علم میں بھی سبقت والا ہے اور علم میں بھی سبقت والا ہے. تو 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے فرمائی. اور آپ کے نکاح پر حضرت علی نے کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم انی اعیذها, یا باری تعالیٰ میں ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں, بیکا و ذریتها من الشیطان الرجیم, ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں. یا اللہ ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کربلا میں ایک زین العابدین بچے تھے 13 سال ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے ان ایک زین العابدین سے پوری دنیا میں کروڑوں سادات کو پھیلا دیا، اور وہ 22,000 کا لشکر جو سادات کے سامنے آیا تھا اللہ نے اس کو فنا کر کے رکھ دیا۔ آپ بھی کوئی کہے گا میں یزید یا شمر ذوالجوشن یا عمر بن سعد بن ابی وقاص کی اولاد سے، کوئی نہیں کہے گا۔ ہاں کوئی یہاں پر پتہ لگے کہ سادات سے آئے تمام لوگ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے، یا اللہ علی کی اولاد میں برکتیں پیدا فرما۔ اور یاد رکھیے کہ آل پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں روایت کیا کہ جس شخص نے اہل بیت اور آل پاک کی محبت پر موت پائی اس نے شہادت کی موت پائی۔ ہم محبت سب سے کرتے ہیں اور سب کا دامن تھام کر چلنے والے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کی محبت میں دوسری طرف چھپ جائے اور دوسری کی محبت میں ایک دوسری کی تنقید شروع کر دے۔ آخری حدیث مبارکہ، اور کیا خوب حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مکالمہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تاشان ندوی پر آئے تو دونوں یکجا آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے ابوبکر آپ پہلے داخل ہوئیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی آپ تو داماد رسول ہیں، آپ داخل ہو جائیں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا ما طالعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق۔ علی کیسے اس شخص سے پہلے داخل ہو جس کے لیے زبان رسالت نے کہا ہو کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کیسے جاؤں؟ میں نے زبان رسالت سے سنا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی نسبتوں کا احترام جانتے تھے، فرمانے لگے پھر میں اس سے آگے کیسے جاؤں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقیت خیر النساء لخیر الرجال، میں نے بہترین بیٹی ایک بہترین شخص کو دی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فینظر الى صدر ابی بکر، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے سینے کو دیکھنا چاہے کتنی محبتوں سے پر ہے تو اتنا ایسا سینہ اگر کسی کا دیکھنا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا پھر میں اس شخص سے آگے کیسے جاؤں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اراد ان ينظر الى صدر آدم والى یوسف حسنه والى موسی صلواته والى عیسی وزهده والى محمد خلقه فلینظر الى علی۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اس سے آگے کیسے بڑھوں جس کا سینہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح کشادہ ہو، حسن یوسف کی طرح ہو، اور نماز موسیٰ کی طرح ہو، اور زہد عیسیٰ کی طرح ہو، اور خلق محمد مصطفیٰ جیسا ہو۔ یہ آپس میں گفتگو جاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا چلے پھر سنیے میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اِذَا اجْتَمَعَ الْعَالَمُ فی عرصات القیامت یوم الحسرت والندامت ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر ادخل انت ومحبوبک الجنہ۔ جب روز محشر ہو، گرمی کا عالم ہو، لوگ حسرتوں ندامتوں سے گردنیں جھکا کر کھڑے ہوں، اللہ کی طرف سے ندا کرنے والا ندا کرے اے ابو بکر اپنے ساتھ اپنے محبت کرنے والوں کو بلا حساب جنت میں لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے علی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں
جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کانا یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، یجیء رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنتی، جس کو اللہ تبارک و تعالی خازن جنت کے ذریعے چابیاں دے گا اور کہے گا سلام ہو آپ پر، آپ جنت سے جس دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپس کی گفتگو کافی طویل ہے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے خصائص بیان کیے۔ میں اب آخری بات کی طرف جا رہا ہوں جس کو 6ویں صدی میں علامہ محب دبری نے الریاض النظرہ کے اندر روایت کیا۔ فرمانے لگے کہ اے علی، آپ آگے جائیے، آپ کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، آپ حسنین کے بابا ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا، جن کے لیے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک جو ذات سچ لائی وہ محمد مصطفیٰ کی ذات، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں خداموں سے کہیے، اللہ نے دونوں کو بڑی عظمتیں دی ہیں، اگر ان دونوں کے فضائل اور کمالات سمندروں کے سمندر لکھنے پڑھ سیاہی بن جائیں تو پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ آپسی محبتوں کا فیضان نام کیجیے۔ ہم اہل بیت ہیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے محبت رکھتے ہیں، کسی ایک سے بھی محبت میں نقص، ایمان میں کمی اور نقص کا سامان ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو واقعات بعض لوگ بیان کرتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعات قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن میں سورہ فتح پڑھیے، اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کو کہا کہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تو ایسے واقعات قرآن کے سامنے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ سراب ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہ۔ اور دوسری بات، لفظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی کے لیے لفظ جو استعمال ہوا وہ مولا کا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا چلا پھر ایک بندے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کس سے فیصلہ کرواتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ سامنے علی بیٹھے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ان سے فیصلہ نہیں کرواتا، یہ چھوٹے کات والے سے۔ حضرت عمر نے اس کو گریبان سے پکڑا اور زمین پر گرا دیا، فرمایا تو جانتا ہے کس کے لیے بات کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیٰ، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تو جانتا نہیں کون ہے؟ مولا یا و مولا کل مسلم، یہ میرے بھی مولا ہے اور مسلمان کے مولا ہے۔ تو محبتیں، عقیدتیں یہ کیوں ایسے ایک دوسرے کی شانیں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عزتوں والے ہی عزتوں والوں کی عزتیں جانتے ہیں۔ صحابہ بھی عزتوں والے تھے، اہل بیت بھی عزتوں والے تھے، اس لیے ایک دوسرے کی شانیں جانتے تھے۔ جس کو گھر کوئی پوچھتا نہ وہ اٹھ کر صحابہ پر بات کرے، اہل بیت پر بات کرے۔ ہر انسان کو اپنا قد دیکھنا چاہیے۔ آپ کی تو اتنی اوقات نہیں امام ابو داؤد پر بات کریں جو حدیث کے امام ہیں، جو اس دور سے 300 سال بعد پیدا ہوئے، آپ کی علمی استطاعت نہیں، اٹھ کر صحابہ پر بات کرنا یہ تو بہت ہی بڑی جرأت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نسبتوں کا احترام نصیب فرمائے۔ اعتدال پسندی یہ بہترین ہے، اسی پر رہ کر ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔